السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے علی اور ثنا کی، جو تقریباً 11 سال لندن میں رہ کر اپنے بچوں کی اچھی پرورش اور یہ پاکستان واپس آئیے یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام علی ہے۔ میں تقریباً 11 سال لندن میں رہا۔ تعلیم، نوکری، شادی سب کچھ وہیں پر ہوا، لیکن جب پھر بچے ہو گئے تو بچوں کی پرورش اور پاکستان کی یادوں نے دل میں جگہ بنا لی، اور 2022 کے آخر میں ہم نے مستقل طور پر واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ لندن کی مصروف تیز رفتار زندگی سے نکل کر پاکستان کی پرسکون گرم مٹی کی خوشبو سے بھرپور فضا میں آنا ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ میری بیوی ثنا، جو اصل میں اسلام آباد سے تھی، وہ بھی بچوں کو اپنے ثقافتی ورثے سے روشناس کرانے کے لیے بےتاب تھی۔ ہمارے 2 بچے، ایک 8 سالہ حارث اور ایک 6 سالہ زینب تھی، جن کی زندگی لندن کے جدید فلیٹس اور کنٹرولڈ ماحول میں گزری تھی، اب ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے تھے۔ بہاولپور کا انتخاب ہمارے لیے حادثاتی طور پر تھا۔ میرے والدین کا تعلق تو لاہور سے تھا، لیکن میرے والد کے ایک پرانے دوست جو بہاولپور میں رہتے تھے نے وہاں ایک خوبصورت پرانا اور وسیع مکان کرائے میں دلوانے میں ہماری مدد کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مکان تاریخی ورثہ ہے، امن و سکون سے بھرپور ہے، اور بچوں کے پلنے بڑھنے کے لیے تو یہ بہترین جگہ ہے۔ جب ہم پہلی بار اس مکان میں داخل ہوئے تو اس کی عظمت اور خوبصورتی نے ہمیں مبہوت کر دیا۔ یہ قدیم طرز تعمیر کا شاہکار تھا، اونچی چھتیں جن پر نفیس نقاشی کی گئی تھی، مضبوط شیشم کی لکڑی کے بنے ہوئے دروازوں پر خوبصورت کشیدہ کاری کے نمونے تھے، اور فرش پر لگے ہوئے پرانے وقتوں کی ٹائلز جن کی رنگت تو کچھ مدھم پڑ چکی تھی، لیکن اب بھی اپنی بھرپور جوانی کی داستان سناتی محسوس ہوتی تھی۔ مکان کے درمیان میں ایک وسیع صحن تھا، جس کے بالکل درمیان میں ایک قدیم اور گھنے برگد کا درخت تھا۔ اس کی شاخیں ایسے پھیلی ہوئی تھیں جیسے وہ سارے مکان کو اپنے ہوش میں لینا چاہتا ہو۔ درخت کی جڑیں زمین سے نکل کر چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جگہ مضبوط کرتی جا رہی تھیں۔ ثنا درخت کو دیکھ کر مسکرا دی۔ علی، دیکھو تو یہ کتنا پرانا درخت ہے اور کتنا خوبصورت ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ سینکڑوں سالوں سے یہاں کھڑا ہے، اور اس نے کتنی ہی نسلوں کے ارتقاء کو دیکھا ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں واقعی لگتا ہے ہم نے صحیح جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن اس درخت کی خوبصورتی کے پیچھے ایک عجیب سی خاموشی اور سناٹا تھا، جو مجھے کچھ عجیب سا انیزی سا محسوس کروا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ خاموشی بری تھی، لیکن یہ ایک گہری، بھاری سی، عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی قدیم راز چپ چاپ اس مکان کی دیواروں میں قید ہے۔ ہوا کے جھونکے برگد کے پتوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے، جو کبھی کبھار کان میں کسی سرگوشی کی مانند محسوس ہوتی تھی۔ میں نے اس خیال کو اپنا وہم قرار دے کر نظر انداز کر دیا۔ آخر میں ایک پڑھا لکھا جدید خیالات رکھنے والا شخص تھا۔ میں نے سائنس کی تعلیم پائی تھی اور ایسی غیر معقول باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ہم نے مکان میں سامان رکھنا اور اپنا بنانا شروع کی۔ بچے اپنے نئے کمرے میں دوڑے گئے، اپنے سامان کو ترتیب سے رکھنے میں مصروف ہو گئے۔ ثنا باورچی خانے کا جائزہ لے رہی تھی، جو جدید سہولیات سے تو عاری تھا، لیکن اس میں ایک دیسی پن تھا جو ہمیں اپنے بچپن کی یاد دلا رہا تھا۔ پہلی رات سفر کی تھکن کے بعد ثنا اور بچے جلدی سو گئے، لیکن میں لندن کی راتوں کا عادی تھا۔ وہاں کی زندگی کی ایک مختلف ہی دنیا تھی۔ دیر تک جاگنا، کتابیں پڑھنا، لیپ ٹاپ پر کام کرنا، یا پھر اپنے فلیٹ کی بالکنی میں جا کر چائے پیتے ہوئے شہر کی روشنیوں کو دیکھتے رہنا۔
یہاں بہاولپور میں رات کی خاموشی اور ستاروں سے بھرا آسمان ایک نیا تجربہ تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی پرانی عادتوں کو یہاں بھی جاری رکھوں گا۔ تقریباً رات کے 2 بجے تھے۔ میں اٹھا اور چائے بنانے کے لیے باورچی خانے کی طرف چل پڑا۔ مکان کی دیواروں پر لگے ہوئے پرانے ہالوجن بلب ہلکی سی زرد روشنی پھیلاتے ہوئے راستہ روشن کر رہے تھے۔ میں نے چائے بنائی اور پھر اسے لے کر صحن میں برگد کے درخت کے نیچے بنی ہوئی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہوا میں خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ میں نے چائے کا گھونٹ لیا اور آنکھیں بند کر کے اس پرسکون ماحول کو محسوس کیا۔ تبھی مجھے ایک آہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہ آواز برگد کے درخت کے اوپر سے آ رہی تھی، ایک ہلکی سی سرگوشی، جیسے کوئی زیر لب کچھ پڑھ رہا ہو۔ الفاظ واضح نہیں تھے، لیکن لہجہ عجیب سا پرسرار اور دھیما سا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور درختوں کی طرف دیکھا۔ گہرے سائے تھے جو پتوں کے درمیان سے جھانک رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، لیکن آواز رک گئی، جیسے کوئی محسوس کر گیا ہو کہ میں سن رہا ہوں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، علی، یہ تمہارا وہم ہے۔ شاید رات کی ہوا ہے جو درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر آواز پیدا کر رہی ہے۔ میں نے جلدی سے اپنی چائے ختم کی اور واپس کمرے میں آ کر سو گیا۔ اگلی رات میں اپنے کمرے میں بیٹھا ایک پرانی کتاب پڑھ رہا تھا۔ کتاب کا عنوان تھا جنات کی دنیا۔ میں ہمیشہ سے مافوق الفطرت چیزوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اگرچہ میں ان پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن ان کے بارے میں پڑھنا مجھے بہت پسند تھا۔ یہ کتاب میں لندن کی ایک لائبریری سے خرید کر لایا تھا۔ کمرے کا پنکھا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کمرے کی فضا ایک دم بدل گئی ہے۔ ہوا بند ہو گئی تھی، حالانکہ پنکھا اب بھی چل رہا تھا۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، جو باہر کے موسم کے بالکل الٹ تھی، اور مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کمرہ خالی تھا، لیکن کھڑکی کا پردہ ہلکا سا ہل رہا تھا، جیسے کوئی ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو۔ میں نے اپنی بیوی ثنا کو جگایا۔ ثنا، کیا تم نے کچھ محسوس کیا؟ وہ نیند میں بولی، کیا ہوا؟ مجھے لگا جیسے کوئی یہاں ہے، میں نے کہا۔ ثنا نے آنکھیں مل کر کمرے میں دیکھا۔ کچھ نہیں ہے علی، سونے دو، شاید تمہارا وہم ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ نئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے۔ میں نے سر ہلایا، ہاں، لیکن میرا دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں دوبارہ سوئے جانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ تیسری رات کا واقعہ اور بھی عجیب تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا اور لائٹ مدھم کر کے کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ اچانک مجھے دروازے کے نیچے سے ایک حرکت سی محسوس ہوئی۔ روشنی کا ایک سایہ دروازے کے نیچے سے اندر آ رہا تھا، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو اور اس کے قدموں کا عکس اندر آ رہا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ کوریڈور خالی تھا، بالکل خالی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، ایک سرد ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا، ایسی ٹھنڈک کہ جیسے برف کی چادر اڑا دی گئی ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کو چھوا تو مجھے لگا دروازے کی لکڑی پر کچھ نشانات ہیں۔ میں نے قریب سے غور سے دیکھا، دروازے کے باہر کے حصے پر 2 انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ نشان کالے تھے، گہرے تھے، جیسے کسی نے دہکتے ہوئے انگارے سے دروازے کو چھوا ہو۔ میرا خون خشک ہو گیا، مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں فوراً اندر آیا اور دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ صبح ہوئی تو میں نے نشانات دوبارہ دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ غائب تھے۔ دروازے کی لکڑی اس طرح صاف تھی اور ہموار تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
میں نے سوچا کہ شاید رات کے اندھیرے میں میری نظر نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ چند دن بعد گھر میں کام کرنے والی ماسی، جو تقریباً 20 سال سے اس علاقے میں کام کر رہی تھی، اس نے مجھ سے پوچھا، بیٹا آپ رات کو دیر تک جاگتے ہیں؟ میں نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، جی ہاں ماسی، عادت ہے لندن کی راتوں کی جاگنے کی۔ ماسی کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ وہ قریب آئی اور آہستہ سے بولی، بیٹا یہ گھر رات کو جاگنے والوں کو برداشت نہیں کرتا۔ یہاں رات کے بعد کچھ اور لوگ جاگتے ہیں اور انہیں پسند نہیں کرتے کہ کوئی انسانی آنکھ انہیں دیکھے۔ میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ ماسی یہ سب پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن ماسی کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ جھوٹا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی سچائی تھی جو میرے ہنسنے کے باوجود مجھے پریشان کر گئی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں ثبوت حاصل کروں گا۔ میں اپنا موبائل فون لے کر صحن میں برگد کے درخت کے نیچے ایک ایسی جگہ پر رکھ دیا جہاں وہ چھپ کر ساری رات اس سے ریکارڈنگ کی جا سکے۔ میں نے کیمرہ آن کیا اور سونے چلا گیا۔ صبح اٹھتے ہی میں دوڑا اور میں نے سب سے پہلے اپنا فون اٹھایا اور ویڈیو چلائی۔ شروع میں کچھ خاص نہیں تھا، صرف درخت اور رات کی خاموشی تھی۔ لیکن پھر رات کے تقریباً 3:15 بجے ویڈیو میں ایک دھندلی سی شبیہ نظر آئی، ایک سفید سا سایہ جو صحن میں آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا اور پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے برگد کے درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے ویڈیو دوبارہ دیکھنا چاہی، لیکن اچانک فون کی سکرین نیلی ہو گئی اور ویڈیو فائل کرپٹ ہو گئی، خراب ہو گئی۔ میں نے اسے چلانے کی دوبارہ بہت کوشش کی، لیکن فائل چلی ہی نہیں۔ اب مجھے یقین ہونے لگا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اگلی رات میں نے ہمت کر کے قرآن پاک کھولا اور بلند آواز میں تلاوت شروع کی۔ میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ گزرے تھے کہ اچانک دروازہ زور سے بجا۔ زور زور سے کھڑکیاں بجنے لگیں۔ میں اٹھا، باہر نکلا، لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ میں واپس آیا تو دیکھا قرآن پاک کھلی حالت میں زمین پر گرا ہوا تھا۔ میرے جسم میں خوف سے ایک سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً بھاگ کر قرآن اٹھایا، اسے آنکھوں سے لگایا اور اللہ سے معافی مانگی۔ اگلے دن علاقے کی مسجد کے امام صاحب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ غور سے سنتے رہے۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار پیدا ہونے لگے۔ آخر انہوں نے کافی دیر کی سوچ و بچار کے بعد کہا، بیٹا برگد کا درخت ایک قدیم درخت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے درختوں میں کئی بار جنات کی آبادی ہوتی ہے۔ یہ جگہ شاید ان کی ہے۔ جو رات کو جاگتا ہے وہ انہیں دیکھ لیتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اور وہ خود کو ڈسٹرب کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی باتوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں گھر واپس آیا تو میرا دماغ انہی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ پھر آخری واقعے نے تو میری ہمت ہی توڑ دی۔ اس رات تقریباً رات کے 11 بجے تھے۔ میں صحن میں چائے پی رہا تھا۔ اچانک ثنا کی چیخ سنائی دی۔ وہ چیختی ہوئی کمرے سے نکلی، علی علی! وہ کون تھا؟ کمرے میں کوئی کھڑا تھا۔ اس کا قد، اس کا سر چھت کو چھو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید تھیں۔ میں بھاگا ہوا کمرے میں گیا۔ کمرہ خالی تھا، لیکن فریج کے دروازے پہ ایک جلے ہوئے ہاتھ کا نشان تھا، جیسے کسی نے ایک گرم لوہے سے چھوا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اگلے ہی دن مکان خالی کر دے گی۔ 3 دن کے اندر اندر ہم وہاں سے نکل آئے۔ اب ہم بہاولپور میں ایک نئے مکان میں رہتے ہیں، لیکن وہ 3-4 راتیں میری زندگی کی خوفناک ترین راتیں تھیں، جنہوں نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں آج بھی جاگتا ہوں، لیکن اب ہمیشہ کمرے میں روشنی جلا کر سوتا ہوں اور روشنی جلا کر بیٹھتا ہوں، دروازے بند رکھتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ لیکن بعض راتوں میں جب ہوا میں ٹھنڈک ہوتی ہے
پر چاندنی راتیں ہوتی ہیں اور چاندنی ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ دروازے کے نیچے ایک سایہ سا آ جاتا ہے اور دور سے برکت کے درخت سے وہی پرسرار آواز آتی ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہم رات کو جاگنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور میں نے اپنے آپ سے وہی سوال پوچھتا ہوں کہ کیا یہ سب محض وہم تھا، میرا وہم، یا پھر ہماری اس دنیا کے درمیان میں ایک ایسی دنیا بھی موجود ہے جہاں ہم سے کہیں زیادہ طاقتور مخلوق آباد ہے، جو ہمیں تو دیکھ سکتی ہے لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہو پاتا۔ یہ شاید میں کبھی نہ جان سکوں، لیکن ایک بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہاولپور کے اس پرسرار مکان نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ کائنات میں ہماری سمجھ سے بھی پرے بہت کچھ ہے، اور بعض دروازے، بعض راز ایسے ہیں جنہیں کھولنا مناسب نہیں ہوتا، جنہیں ہرگز نہیں کھولنا چاہیے۔ بعض راز ایسے ہیں جو راز ہی رہنے دیے جائیں تو بہتر ہوتا ہے۔